ایک حدیث میں بتایا گیا کہ جو سب سے ادنا درجے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، ہم تصور نہیں، یہ جہان محدود ہے، وہ جہان لامحدود ہے۔ بارے میں اللہ نے فرمایا ہے جو میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے وہاں آئے ہوں گے، قرآن کے لفظ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے، کوئی قید نہیں لگائی،
جو کچھ وہ چاہیں گے، جو ان کا جی چاہے گا، جس چیز کا تصور ان کے ذہنوں میں آ جائے گا وہ ان کے پاس حاضر کر دی جائے گی۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، تمہارے تصور میں بھی جو چیزیں نہیں آ سکتی ہمارے پاس وہ مزید بھی موجود ہے۔ تو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو حدیث کے مطابق فرمایا گیا کہ اگر جنت کا سب سے ادنا درجے کا انسان، اس کے پاس اتنا کچھ ہوگا، اتنی جائیداد ہوگی، اتنے وسائل ہوں گے، اتنا کچھ ہوگا کہ اگر وہ ایک دن تمام جنتیوں کی دعوت کرے، تمام جنتیوں، اور ظاہر ہے جنتیوں کی دعوت کوئی عام دعوت تھوڑی ہو، جنت کی چیزوں کی دعوت ہے۔ اگر وہ تمام جنتیوں کی دعوت کرے اور وہ آئیں اور اس دعوت کی نعمتوں سے استفادہ کرے تو بھی اس ادنا ترین درجے کی کہ جنتی کی چیزوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی اتنا زیادہ ہوگا کہ محسوس ہی نہیں ہوگا کچھ کم ہو۔ یہ سمجھانے کے لیے تو یہ وہ درس گاہ ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ مدرسہ ہے کہ جہاں سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں کا حقدار اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، لیکن شرطوں کے ساتھ۔ اور بنیادی ترین شرط کیا ہے؟ سمجھنا۔ بہت سارے لوگ بغیر سمجھے تائید کرتے ہیں۔ میں آپ سے خواہش کر رہا ہوں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کی کبھی بھی تائید نہ کریں، نہ ہی اسے قبول کریں۔ وہ انسان حقیقت میں انسان نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے چل پڑتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی تکلف نہیں کیا، حیوانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جو بظاہر انسان ہے لیکن وہ چیز جو انہیں حیوانوں سے جدا کرتی ہے بالخصوص دین کے معاملے میں اسے استعمال نہیں کرتے۔ دنیا میں تیز ہوتے ہیں لیکن دین کے بارے میں اسے استعمال نہیں کرتے۔ دین سے انہیں کیا چاہیے؟ جنت۔ دین سے انہیں کیا چاہیے؟ دنیا کی منتیں اور مرادیں۔ اس سے آگے انہیں دین سے کچھ نہیں چاہیے۔ دین اگر کوئی ذمہ داری لگاتا ہے ان کو نہیں چاہیے۔ کوئی یہ بات بھی کرے تو انہیں اچھا نہیں لگتا، چونکہ بازار میں بغیر ذمہ داریاں بتائے، بغیر حقائق بتائے جنت کے ٹکٹ دینے والے چونکہ بہت زیادہ ہیں تو وہی پسند آتے ہیں۔ دین کیا ذمہ داری ڈالتا ہے؟ یہ وہ دین ہے کہ جو اس کائنات کی سب سے افضل ہستی یعنی اللہ کے رسول پر بھی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ باقی کسی کی تو مجال ہی نہیں ہے وہ کہے کہ میں اس دین سے کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ بعض لوگوں سے ہم نے سنا، کسی مجلس میں کوئی صاحب بیان کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے لیکن لوگ داد دے رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی سے کہ ہم پر اللہ نے عبادت واجب نہیں کی، ہم نے پھر بھی کی ہے۔ جھوٹ بول رہے۔
خلاف صریح قرآن جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، بات کو سمجھا کرو. یہ فضائل نہیں ہوتے، یہ بہتان ہوتے ہیں. یہ اللہ کے اطاعت گزار ترین بندوں کی شخصیت کو خراب کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا ہوتا ہے. یہ فضائل نہیں ہوتے. اے کاش، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اے کاش وہ حدیث ثقلین جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اے کاش اس کا معنی بھی ہم نے سمجھا ہو. اے کاش دوسروں کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو پرکھا ہوتا حدیث ثقلین کے آئینے میں، تو پھر اس قسم کے جھوٹ نہ چلتے، نہ بکتے. کیوں جھوٹ کہہ رہا ہوں میں اس کو؟ کیا دلیل ہے میرے پاس؟ قرآن دلیل ہے میرے پاس. اور یہ قرآن ایک ایسی دلیل ہے کہ جو تھوڑی سی اگر آپ زحمت کریں، اللہ نے اسے ایسا بنایا کہ ہر ایک کے پاس یہ دلیل آ سکتی ہے، کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے. لیکن زحمت کرنے کو بہت کم لوگ تیار ہیں. اب ذرا آپ اس جملے کو ذہن میں رکھیے. امام حسین نے فرمایا، امام حسین پر بہتان، امام حسین نے فرمایا کہ بھائی حسن، اللہ نے ہم پر نماز، ہم پر عبادت واجب نہیں کی، ہم نے پھر بھی کی ہے. کہاں سے مجھے پتہ چلا یہ جھوٹ ہے؟ قرآن سے مجھے پتہ چلا جھوٹ ہے. میں نے جب قرآن پڑھا، قرآن پڑھتے پڑھتے صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا. چونکہ آپ 100 سال کی عمر پائیں، 100 سال قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تب بھی آپ کو 100 سال پڑھنے کے بعد بھی اس جھوٹ کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. کتاب ہدایت سے جو ہدایت لینا نہ سمجھ سکا، وہ کیا سمجھے گا؟ سورہ زمر قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول سے، قل، اے رسول ان سے کہیے، قرآن کے لفظ. اب ذرا ان کو سنیے اور سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ جائیے گھر جو مرضی ترجمہ، ابھی آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن بتا سکتا ہوں، مجلس کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جا کے جو مرضی ترجمہ دیکھیے، سادہ سمپل ترجمہ، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. قل، اے رسول کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے، امرت امر کیا گیا ہے. امر کا مطلب تو پتہ ہے نا، مجھے حکم کیا گیا. کس نے حکم دیا رسول اللہ کو؟ اللہ نے. انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے. کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اتنا بڑا گھپلا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی بولتا ہی نہیں. بولنا تو دور کی بات، داد کا شور مچتا ہے وہاں پر. میں تکلف نہیں کرتا، بعض دفعہ بعض حضرات ناراض ہو جاتے ہیں، یقین کیجئے خلوص کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں. اس طرح کی باتوں پہ باور کر لینا اللہ کی کتاب سے دور رہ کر، یہ وہی راستہ ہے جو ہم سے پہلے یہودی اور عیسائی اس راستے کو طے کر کے گمراہ ہو چکے ہیں. جا بجا اللہ کی کتاب میں خبردار کیا گیا اس مسئلے سے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے رسول کہہ دیجئے بے شک مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی اس کی عبادت میں، اس کے حکم میں کسی اور کو شریک نہ کروں کہ اس کے لیے بھی کر رہا ہوں اور بیچ میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. مسلم کا معنی معلوم ہے ہمیں؟ مسلم یعنی تسلیم، جھک جانے والا، مان لینے والا. اور مجھے امر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا جو حکم آئے، سب سے پہلے میں سر جھکاؤں.
سب سے پہلے میں اطاعت کروں، کوئی دوسرا اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں مجھ سے سبقت نہ لے جائے۔ بس یہ دین کی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ کو مکہ چھڑواتی ہے، یہ دین کی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ کے حقیقی ساتھیوں سے صرف مکہ چھوڑنا نہیں تھا، بعض نے بیویاں چھوڑی جن سے محبت تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ قبول نہیں کر رہی تھی۔ آپ ایمان کی طاقت دیکھیے، یا تو بیوی کے کہنے پہ بندے قتل کر دیتے، کلمہ بھی پڑا ہوا ہوتا، ہر مسلک کے لوگ، یا تو بیوی کے کہنے پہ ہر روز خدا کی حدود پھلانگ جاتے ہیں، حرام حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے بیویاں چھوڑ دی، بچے نے اسلام قبول کر لیا، باپ مشرک تھا، باپ چھوڑ دیا، رسول اللہ کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ اس دین کے تقاضوں نے رسول اللہ سے مکہ چھڑوایا، کل عرض کیا تھا، اس دین کے تقاضوں نے امام حسین سے مدینہ چھڑوایا۔ مدینہ کیا، سب کچھ چھوڑ دیا حسین، سب کچھ قربان کر دیا حسین۔ اللہ کی کتاب کو دیکھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ خود سے پرکھ سکیں۔ زیادہ سے زیادہ کس سٹیج پر آپ پہنچ جائیں گے، ایک مولانا کچھ کہتے ہیں، دوسرا مولانا کچھ کہتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ یہ مومن کی حالت نہیں ہے، یہ باشعور اور بابصیرت انسان کی حالت اور کیفیت نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے اپنی کتاب میں جو جنت کی خوشخبری دی ہے، نعمتوں کی، کامیابی کی خوشخبری دی ہے، وہ انہی کو دی ہے جو باشعور اور بابصیرت ہے۔ ہر چیز جو سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، پیچھے دوڑ نہیں پڑتے، ان کے اندر ایک صلاحیت انہوں نے پیدا کر لی ہوتی ہے کہ وہ بات کو پرکھ سکتے، اصل مال سے نقل مال کو جدا کر سکتے۔ میں اسپیشلی خاص طور پر یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کالج کا زمانہ ہے، یونیورسٹی کا زمانہ ہے، اور ایسے والدین جو میری بات سن رہے ہیں، جن کے بچے ہیں یہاں پہ اگرچہ نہیں بیٹھے مثلا، لیکن ان کا یہ زمانہ ہے، اگر آپ اپنی جوانی میں توجہ نہیں دے سکے اللہ کی کتاب کی طرف، اپنے بچوں کو ایسا بنا جائیے، اس دنیا سے ان کے افکار، ان کے اعمال کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو اس جہان میں پہنچتی رہی۔ اس کے لیے تو بہت پیسہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بچوں کی تعلیم کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، جس کے پاس جتنی صلاحیت ہوتی ہے اتنا کرتا ہے، اس پر پیسہ بھی نہیں لگے گا، صرف اہمیت دینی ہے، صرف اہمیت دینی ہے، صرف اہمیت دینی ہے، اہمیت نہیں دیتے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25، اس ایک آیت سے انسان امام حسین کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے، ایسا سمجھ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اپنا یا غیر اس کی سمجھ کو متاثر نہ کر سکے۔ کیا فرمایا؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات، معجزات دے کر، وانزلنا معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، والمیزان، اور ترازو، پرکھنے کا سسٹم، تولنے کا سسٹم۔ کس لیے سارے کے سارے رسول بھیجے گئے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر مبنی معاشرہ قائم کریں، عدل پر مبنی انسانوں کی زندگیاں ہو جائیں۔
انبیاء صرف خوش ورد اور وظیفے سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کو رسول اللہ آج کل کے بعض افراد کی طرح نہیں ملیں گے جو اپنے آپ کو دین کا نمائندہ کہتے ہیں, ایک طرف سائڈ پہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, لوگ میرے پاس آئیں اور میری روحانیت سے استفادہ کر کے چلے جائیں. رسول اللہ تو ایسے نہیں تھے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا رات کو تہجد کے لیے اٹھیے. کیوں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا, اس لیے کہ دن میں تو آپ کی بے تحاشا مصروفیات ہیں. کیا مصروفیات تھی رسول اللہ؟ دین اسلام کی دعوت دینا, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی, ساری بھاگ دوڑ. ان لک فی, اللہ گواہی دے رہا ہے, ان لک فی النہار سبحا طویلا, دن میں تو آپ کی لمبی لمبی کوششیں, طولانی کام ہے آپ کے, وہ بھی دین کے کام. رات کو عبادت کیجیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. یہ زحمتیں کس لیے؟ ایک سسٹم کا نام اسلام ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے سامنے چند ڈشز پڑی ہوئی ہیں, چند ڈونگے پڑے ہوئے ہیں کھانوں کے, میرا دل کرے ایک بیچ میں سے لے لوں, دو لے لوں, باقی چھوڑ, مجھے نہیں چاہیے. دین کے ساتھ یہ نہیں کیا جا سکتا. دین ایک مربوط نظام ہے, اسلام ایک مربوط نظام ہے, ایک آئین زندگی ہے. جب تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد قیام عدل ہے, تو پھر جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ سارے نبیوں کی محنت بچائی حسین نے, تو حسین کا مقصد کیا ہو؟ حسین دیکھ رہے ہیں کہ وہ انبیاء کے آنے کا مقصد خطرے میں, اور گزشتہ ہر نبی کے زمانے سے بڑا خطرہ ہے. کیوں؟ اب نبی نہیں آنے. پہلے انبیاء آتے تھے, سابقہ انبیاء کی قوموں کو دعوت دیتے تھے جو اپنے اپنے دین کو خراب کر چکے ہوتے تھے, دین کے نام پر اپنے پاس سے چیزیں گھڑ کے بیٹھے ہوتے تھے. وہ نبی آتا تھا اور ان کو دعوت دیتا تھا, وہ بھی مصیبتیں اٹھاتا تھا. انہی دیندار, نام نہاد دینداروں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ پر ظلم کرنے والے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ موسیٰ کے ماننے کے دعوے دار. دیندار ظلم کرتے تھے دینداروں پر. لیکن دیندار سے, ان دینداروں سے میری کیا مراد ہے؟ نام نہاد دیندار ہیں نہیں, بنے ہوئے, یا مکار ہیں یا دھوکہ کھائے ہوئے. کیوں اتنی میں تاکید کر رہا ہوں اس بات پر؟ اس لیے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں, اور اس کے بعد جب کوئی یہ کہے نا ہم نہیں سمجھ سکتے مقصد حسین کو, اس کو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 دکھائیں اور کہیں جو سب انبیاء کا مقصد ہے, کیا حسین کا وہ مقصد نہیں تھا؟ تو یہ مقصد تو قرآن نے بیان کیا ہے. بات کریں, کیوں کہہ رہے ہو مقصد حسین ہم نہیں سمجھ سکتے؟ کیوں اس کائنات کے بہترین رہنما کی باتوں سے, اس کے عمل سے استفادہ کرنے سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس لیے عرض کر نظام توحید کے علم بردار ہیں امام حسین. توحید کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ اللہ ایک ہے. دو لوگ بحث کر رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے, ایک کہہ رہا ہے اللہ کئی ہے, ایک کہہ رہا ہے اللہ ہے ہی نہیں. تینوں دوست ہیں.
آج کل ایسے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں. فرض کرے 3، اچھی طرح توجہ فرمائیے گا، 3 بزنس پارٹنر ہیں، بڑے امیر سرمایہ دار، ایک مسلمان ہے، ایک مثال کے طور پر کوئی مشرک ہے، اور ایک ایتھیسٹ ہے. تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. ایک اللہ کے ہونے کی بات کرتا ہے، دوسرا کئی خداؤں کے ہونے کی بات کرتا ہے، اور تیسرا کہتا ہے تم دونوں ایسے خدا ہے ہی نہیں. لیکن جب آپ ان تینوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو ان تینوں کی زندگیوں میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا. توحید کی بحث ہو رہی تھی، تھوڑی دیر بعد خدا نخواستہ شراب کا دور چلنے لگا، موحد بھی پینے لگا، مشرک بھی پینے لگا، ایتھیسٹ بھی پینے لگا. کیا فرق ہے؟ یہ توحید نہیں ہے. جو توحید قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے وہ یہ توحید نہیں ہے، وہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے. وہ ایک توحید، وہ پورا سسٹم دیتی ہے. آپ سب سنتے رہتے ہیں، جب رسول اللہ نے پہلی مرتبہ اس پہاڑ پر چڑھ کر دعوت دی، ایک جملہ بولا، قولوا لا الہ الا اللہ، دعوت توحید. لیکن جو سمجھدار تیز لوگ تھے، جو اس رائج سسٹم جو مکہ میں رائج تھا، وہاں کے بڑے سردار، ان کو کرنٹ لگا اس جملے سے. ایک نافہم، زیادہ نہ سوچنے والا، اس کو نہیں پتہ چلا، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے سسٹم کی جڑ کاٹنے کا اعلان ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ، بس اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں کہنا، اس کے بعد ہماری مرضی نہیں چل سکتی، ہماری رسمیں نہیں چل سکتی، ہمارے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے عقائد نہیں چل سکتے. اس کے بعد صرف وہی ہوگا جو اس کی زبان سے نکلے گا، کیونکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے میں جو بول رہا ہوں اللہ کے حکم سے بتا رہا ہوں. وہ سمجھ گئے تھے جو قبول کرے گا اس کی پھر اپنی مرضیاں ختم، پھر ایک مرضی کے تابع ہونا پڑے گا اس کو. یہ توحید کا معنی، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہے ایک کر دینا، وحدت سے نکلا ہے، ایک کر دینا. اور اللہ کی توحید یعنی اللہ کو ایک قرار دینا، کسی اور کو اللہ کا شریک، اللہ کے برابر قرار نہ دینا. اس کا اثر کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ فرمائیے گا. توحید اثر رکھتی ہے، جس پر توحید کوئی اثر نہیں ڈال رہی، توحید کے نام پر کوئی اور چیز ہے اس کے پاس. ایک بندہ بازار جائے، ایک میڈیکل سٹور سے گولی خرید کے لائے جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے، اور وہ گولی کھائے، دیکھے اس پہ اثر نہیں ہو رہا، پیکنگ ویسی ہی ہے، اندر گولی کی شکل بھی ویسی ہی ہے، لیکن وہ کھاتا جا رہا ہے، اثر نہیں کر رہی. بعض کی توحید بھی ایسی ہے، غلط چیز اٹھا کے لے آئے، غلط چیز خرید کے لے آئے. رسول اللہ کی لائی ہوئی توحید انسان کے اندر انقلاب کا سبب ہے. مثال کیا دینے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا. آپ 3 دوست ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ لوگ 2 بیٹھے ہوئے ساتھ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک جگہ سے آپ گزر رہے ہیں، وہاں پر ایک زمین سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ زمین بڑی زرخیز ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ یہاں کی زمین زرخیز ہو ہی نہیں سکتی، خراب ہے. اس پر بحث کرتے ہیں. اس بحث کا ان کی موومنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. وہ جو تیسرا گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور، اچھی طرح توجہ فرمائیے گا، وہ جو گاڑی چلا رہا ہے ان کا دوست، وہ ان کی باتیں سن رہا ہے،
کبھی کبھی ہو سکتا ہے کوئی لقمہ بھی بیچ میں دے دے، لیکن ایکسلریٹر سے اس کا پاؤں اٹھ رہا نہیں ہے، بریک پر اس کا پاؤں نہیں جا رہا، اسی سپیڈ سے چلے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو وہ بحث کر رہے ہیں یہ زمین زرخیز ہے یا زمین زرخیز نہیں ہے، اس کا ان کی حرکت پر، ڈائریکشن پر کوئی اثر نہیں. یہ وہی اسی قسم کے لوگ ہیں، ایک اپنے آپ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اللہ کئی ہے، تیسرا کہہ رہا ہے کوئی اللہ ہے ہی نہیں. موومنٹ ان کی ایک ہی طرف ہے، زندگی ایک ہی طرح کی ہے، طریقہ کار، ویلیوز ایک ہی طرح کی ہیں. یہ صرف پیدا ہوا ہے ایک ایسے گھر میں جہاں پہ اس کو یہ مل گیا، سنا سنایا، وہ اس گھر میں پیدا نہیں ہوا اور تیسرا ایک تیسرے گھر میں پیدا ہو گیا مثلا. ورنہ تینوں ایک جیسے، ایک جیسے صفات کے اعتبار سے، انداز زندگی کے اعتبار سے. ایک یہ مثال. لیکن ایک دفعہ یہی دوست گاڑی میں جا رہے ہیں، مثال کے طور پر حیدرآباد سے ان کو جانا ہے، آنا ہے کراچی. تو نکلتے ہیں، بہت زیادہ راستوں سے واقف نہیں، تو کسی سے پوچھ کر یہ ایک روڈ پر نکل آئے، چلتے جا رہے ہیں. اب دیکھیے، ایک کہتا ہے ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ڈرائیور پر اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا اثر ہوگا؟ وہ ایکسلریٹر سے اس کا پاؤں کچھ کم ہو جائے گا کہ کہیں واقعی تو غلط نہیں جا رہے. وہ پہلی بحث کا کوئی اثر نہیں تھا، اس کا اثر ہو. دوسرا کہتا ہے نہیں ہم نے پوچھا تھا ٹھیک جا رہے ہیں. پہلا کہتا ہے نہیں مجھے کنفرم ہو گیا ہم غلط جا رہے ہیں. یہی بحث ابھی جاری ہے. مثلا آگے بورڈ آ جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کراچی اتنے کلومیٹر، گاڑی رکے گی یا نہیں رکے گی؟ جی جانا کہاں ہے انہوں نے؟ لاہور جانا تھا. اب انہیں کنفرم ہو گیا، بڑی سپیڈ پہ چل رہے تھے پہلے، اب انہیں کنفرم ہو گیا تھا کہ ہم اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یعنی ہم کراچی جا رہے ہیں. ڈرائیور گاڑی روکے گا یا نہیں روکے گا؟ جی روکے گا. اور روک کر کیا کرے گا؟ موڑے گا. اس کی ڈائریکشن رخ اس طرف کرے گا جس طرف اس کی منزل ہے. توحید حقیقی یہ اثر رکھتی ہے انسان کی زندگی پر. توحید یعنی میرا وجود ایک ذات کی ملکیت ہے. میرا وجود نہیں، میرا سب کچھ ایک ذات کی ملکیت ہے جس کے سامنے کچھ عرصے کے بعد مجھے حاضر کیا جائے گا. قرآن مجید کی اگر ایک آیت سے آپ کی خدمت میں اشارہ کروں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اور بدلے میں ان کو جنت دی. اب ذرا مجھے آپ بتائیے، اللہ جو کہہ رہے ہیں میں نے مومنوں سے جنت کب دی ہے، ان کو سودا کیسے کیا ہے؟ اس جنت کی قیمت ان سے کیا لی ہے میں نے؟ ان کی جانیں اور ان کے مال. اور ہوتا کیا بندے کے پاس؟ ایک جان ہوتی ہے جس سے وہ زندہ ہوتا ہے، اور ایک اس کا مال ہوتا ہے. اور مال میں اتنی جان ہوتی ہے اگر مال چلا جائے، اپنے قریبی دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، بعض کو تو بیوی بچے بھی چھوڑ جاتے ہیں اگر مال چلا جائے تو. ہم نے ایسے لوگ دیکھے، ایک زمانے میں بڑے پیسے والے تھے تو دوستوں کے بھی ڈھیر تھے، اور ایک زمانے میں پیسہ گیا، مال گیا، تو اب اس وقت کو یاد کرتے. دوستوں کے پاس ملنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا. بس یاد رکھیے، کل کی ایک بات کی طرف اشارہ کروں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. میں نے کل کیا عرض کیا تھا
کہ یزید جب تخت پر بیٹھا تھا اس نے کسی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا تھا، اس نے کسی کو حج کرنے سے نہیں روکا تھا، اس نے کسی کو واجبات جو روٹین کے واجبات ہیں وہ ادا کرنے سے نہیں روکا تھا۔ جو سارے اسلام کو انہی چیزوں کا خلاصہ سمجھتا ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، اور خاص طور پر جو امام حسین کا نام لینے والا ہے اس کو تو زیادہ بات کر رہا ہوں، جو انہی چیزوں کا چند واجبات کو ادا کرنے کا جو خلاصہ سمجھتا ہے اسلام کو، وہ اگرچہ بچپن سے حسین علیہ السلام کا نام سنتا آ رہا ہے، لیکن اس نے ابھی تک نہ حسین کو پہچانا، نہ حسین کے پیغام کو پہچانا۔ امام حسین مدینہ میں واجبات ادا کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، روزہ رکھ سکتے تھے، حج کے لیے بھی جا سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اس قسم کی توحید، جیسی بعض مسلمانوں نے آج بھی ایسی توحید بنا لی کہ توحید کے نام پر مسلمانوں کو بھی کافر قرار دے دیں گے، ان کی بعض چیزوں کی ظاہری اس شکل کو دیکھ کر بغیر ان سے پوچھے کہیں گے یہ مشرک، یہ مشرک، یہ کافر، یہ کافر، تکفیر کا ڈھیر لگا دیں گے۔ توجہ فرمائیے کتنا خطرناک ہے یہ توحید۔ دوسروں کی تکفیر، دوسروں کو کافر قرار دینے کے فتاوی کا ڈھیر لگا دیں گے، لیکن جب آج کے دور کا کوئی طاقتور یزید دشمن دین آئے گا، اس کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس کی بات ماننے پر، اس کے آگے جھکنے میں بعض اوقات فخر محسوس کریں گے، اس کی دوستی پر فخر محسوس کریں گے۔ اس اسلام کے چھا جانے کا ڈر تھا امام حسین کو، اس تحریف شدہ کٹے پھٹے اسلام کے پھیلنے کا خوف تھا امام حسین، اور اس غلط توحید، اس تحریف شدہ دین کی تبلیغ کا آغاز، عوام کو، مسلمانوں کو قبول کرانے کا آغاز کب ہوتا ہے؟ کہ جب امت کی لگام ایک بے دین کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ حسین برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور یہ امام حسین نے برداشت نہیں کیا۔ آج ایک طبقہ پایا جاتا ہے غیر مسلموں میں بھی اور مسلموں میں بھی، شیعوں میں بھی اور اہل سنت میں بھی، بظاہر مسلمان ہے لیکن اندر سے اللہ کا منکر ہے۔ اس پر بڑا منظم کام کیا جا رہا ہے، دوسرے ممالک میں بھی، ہمارے اپنے پاکستان میں بھی اردو زبان میں ملحدوں کے کئی چینلز آپ کو مل جائیں گے۔ آج کے مسلمان بچے کو کیوں بعض اوقات لگاؤ فیل ہوتا ہے ملحدوں کی باتوں کی طرف؟ میں نے عرض کیا توحید ایک محض خشک سا عقیدہ نہیں ہے، میں نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ توحید ایک پورا نظام زندگی ہے، ایک پورا قانون ہے اللہ کی طرف سے۔ کون سا قانون ہے؟ اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے سجیسٹڈ سسٹم ہے۔ اس کے مطابق جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں اس کے مطابق زندگیاں گزارو، جو میں جن چیزوں کو اقدار، ویلیوز قرار دے رہا ہوں تمہارے لیے، ان کے پیچھے چلو۔ یہ خدا نے سجیسٹ کیا۔ آج کا ایک مسلمان نوجوان مغرب سے آئے ہوئے ایک نظریے، بے دینی کے نظریے کی طرف کیوں راغب ہوتا ہے؟ شاید آج یہ پوری بات میں مکمل نہ کر پاؤں، کل اس کو جاری رکھنا پڑے، لیکن آپ سے عرض ہے کہ توجہ فرمائیے۔ خاص طور پہ پھر عرض کروں گا جو نوجوان جوان یہاں پر بیٹھے ہوں، صرف مرد نہیں، بچیاں ہماری
ایک پاکستان میں بھی تحریک چلی، پوری دنیا میں تحریک چلی ہوئی ہے فیمنسٹ، جس کے نام پر پاکستان میں بھی مظاہرے ہوتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ کون ہوتی ہیں ان جلوسوں میں شرکت کرنے والی، مثلا اس موومنٹ میں، واک میں شرکت کرنے والی؟ سبھی مسالک کی ہوتی، شیعہ بھی موجود ہیں، اہل سنت بھی موجود ہیں، مختلف مسالک پر، جبکہ اس فیمنسٹ تحریک کی بعض باتیں صد در صد ضد دین کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں اس بچی کو رغبت ہو رہی ہے اس طرف؟ کیوں ایک مسلمان عورت کو رغبت ہو رہی ہے اس کی طرف؟ اس میں ویسٹ والوں کا بھی ہاتھ ہوگا، لیکن مسلمان مردوں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے۔ کون سے مسلمان؟ کہ جو زبان سے توحید پرست ہیں لیکن توحید کا نظام نہیں اپنایا انہوں نے۔ اس کو اپنی بیوی یا بہن یا بیٹی کے لیے صرف تب دین یاد آتا ہے جب اس پر کوئی پابندی لگانی ہو اس نے۔ ویسے اس نے کبھی دین سے نہیں پوچھا کہ اس کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں دین نے تجھے کیا کہا۔ بیوی کے بارے میں اس کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ مجھے مثلا مرد کو کیا شوق ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کیا مشہور جملہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرو، پس تمہیں میری اطاعت کرنی ہے، چاہے یہ خود اللہ کی بھی اطاعت نہ کرتا ہو جس کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، چاہے خود خدا کا بھی نافرمان ہو، لیکن اسلام کو یوز کر رہے بیوی کو اپنی مجبور کرنے کے لیے۔ یہ اصل میں اس کے اندر اسلام سے نفرت پیدا کر رہا ہے یہ سو کالڈ مسلمان۔ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ مثلا جو توضیح المسائل میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بعض جگہوں پر بالکل لاسٹ ریسورٹ کے طور پر ہے۔ مثلا شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کو مثلا نان نفقہ دے، اس کو چھت پرووائڈ کرے۔ اب وہ یہ کرتا ہے، صرف توضیح المسائل پڑھی ہے، قرآن مجید نہیں پڑھا اس کو، تو وہ تھوڑا سا کام کر کے یعنی گویا کہ میری گردن نہ پھنسے، سمجھ رہے میری گردن نہیں پھنسے کہ میں نے یہ کر دیا۔ اس کے بعد مثلا شوہر اور بیوی جو مثلا زندگی کا سہارا ایک دوسرے کا، چھوڑ دیتا اس کو۔ زیادہ میں تفصیلات اس مسئلے کی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے اس کو۔ جب وہ کوئی تقاضا کرتی ہے کہتا ہے میں واجبات ادا میں تقاضا کر رہا ہوں، تمہارے جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کر رہا ہوں۔ یہ خود دھکیلتا ہے اس کو بے دینی کی طرف، گناہ کی طرف۔ اور پھر جب اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں یہاں پر بے دینی بہت پھیل رہی ہے، ہماری خاص طور پر بچیوں میں بے دینی بہت۔ تم نے خود ایسا کیا، اللہ نے جو اس کی حقوق مقرر کیے تھے تم نے نہیں دیے، تم نے خود دھکا دیا اس کو بے دینی کی طرف، تم انوالو ہو ایک مسلمان کو کافروں کی طرف دھکیلنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسلام میں جو تمہیں فائدے ملتے تھے وہ تو تم نے بڑے اچھے جا کے مولانا سے پوچھ لیے، میرے کیا کیا رائٹ ہے، اپنی رائٹس پوچھی، بیوی کی ڈیوٹیز پوچھی، اپنی ڈیوٹیز نہیں پوچھی۔ آپ کو قرآن مجید سے مثال عرض کروں، توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے شوہر کے پاس اختیار ہے بیوی کو طلاق دے، پھر لکھا ہوا ہے اس کو اختیار ہے کہ عدت کے دوران رجوع کر لے،
یہ اس کا اختیار ہے۔ توضیح المسائل میں یہ نہیں لکھا ہوا اس کو مس یوز کرنے پر اللہ تیرے ساتھ کیا کرے گا۔ بغیر قرآن کے جو توضیح المسائل ہے بڑی خطرناک ہے۔ بغیر قرآن کے توضیح، بغیر قرآن کے کوئی بھی چیز دین کی بہت خطرناک ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، بعض لوگ دیکھیں ہم نے یہ مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، کیا کرتا ہے، بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا کسی بھی وجہ سے، اسے ڈائیورس دے طلاق دے دیتا ہے، اور جب طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے جو حق مہر میں مجھے لکھ کے دیا تھا وہ مجھے دو، بجائے دینے کے کہ جس کی وہ مالک ہے شرعاً، بجائے اس کو دینے کے کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا۔ جب شوہر یہ کہہ دے، چاہے بیوی مثلا اپنے ہی گھر کیوں نہ بیٹھی ہو، اپنے ماں باپ کے گھر، وہ رجوع ہو جاتا ہے، اب وہ گویا کہ دوبارہ سے اس کی بیوی ہے۔ یہ بیوی بنانے کے لیے رجوع نہیں کیا، اس کو لٹکانے کے لیے رجوع کیا۔ اس قسم کے جانور کو اللہ دھمکی دیتا ہے قرآن میں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کے قریب آ جائیں، پوری کرنے کے قریب، تو کیا کرو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، پھر یا تو اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، بے ایمانی چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں، اچھے طریقے سے اس کو رکھ لو، ان کو رکھ لو اپنے پاس، او سرحوہن بمعروف، یا اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو، جدائی کر دو، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور تجاوز کرنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو مت روکو۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو کیوں لٹکایا ہوا ہے عورت کو، کہتا ہے وہ چھوڑ، یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے تیرے نکاح نامے پر، اسے چھوڑ تب میں طلاق دوں گا۔ یہ بے دین ہے، اس نے توحید کو یعنی اسلام کو بطور نظام زندگی قبول نہیں کیا۔ یہ صرف وہاں تک مسلمان ہے جب تک اس کا کوئی فائدہ اس کو تھریٹ نہ ہو، جہاں پہ دین اس کو تھریٹ کر رہے وہاں یہ بے دین ہے۔ یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا امام حسین کو کہ کیا ہو جائے گا کل، کہ جتنا بھی گندا انسان امت کے سر پر اس کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، ایک دفعہ وہ حج کرنے چلا گیا بیت المال کے خرچے پر، جیسے آج بھی ہوتا ہے، جن کو شاید نماز پڑھنی بھی نہ آتی ہو، بعض سیاستدان، آپ نے سنا ہے ٹی ویوں میں بعض کو خدا نے رسوا کیا کہ سورۃ الاخلاص بھی پڑھنے کی جو طاقت نہیں رکھتے، اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں پر پورا جہاز بھر کے جاتے ہیں عمرہ کرنے کی۔ آپ سمجھتے ہیں ان بے وقوفوں کا عمرہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ اور یہاں پہ ٹی وی پہ عوام حسرت سے دیکھ رہی ہے، کتنا خوش نصیب ہے، خانہ کعبے کا دروازہ کھولا اس کے لیے، خدا کی لعنت کے لیے دروازہ کھولا ہے، خانہ کعبے کا دروازہ نہیں کھولا اس پر۔ یزید جب چاہتا خانہ کعبے کا دروازہ کھلوا لیتا، حجاج جس نے کعبے کو توڑ دیا پتھر مار مار کے، جب اس کا جی چاہتا کعبے کا دروازہ کھول، یہ سعادت بندی ہے۔ جس نے دین کو نہیں سمجھا وہ اس قسم کی چیزوں سے دھوکہ کھا جاتا، لیکن جس نے امام حسین سے دین کو لیا ہو، اس کو روک دیا جائے حج کرنے سے، اس کو روک دیا جائے کوئی بھی اپنا مثلا واجب ادا کرنے سے، تب بھی اسے پتا ہوتا ہے میں حق پر ہوں۔ اس دین کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، مت دھوکہ کھائیں ہم نہیں سمجھ سکتے،
یہ شیطان ہے، یا ناسمجھ ہے یا شیطان ہے جو کہہ رہے ہم مقصد حسین کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں تو بس ماتم کرنا ہے، بس ہمارا فرض یہ ہے، ہمیں عزاداری کرنی ہے۔ یہ بدترین خیانت، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ گویا امام حسین علیہ السلام جیسے کربلا میں بدن تیروں سے چھلنی تھا، زخموں سے چھلنی تھا، گویا کہ آج امام حسین اسی حالت میں ہے، وہ کفار بھی، وہ بے دین بھی ان کو پتھروں سے اور تیروں سے مار رہے ہیں، اور یہ ان کا نام لینے والا بھی یہ کہہ کر کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں امام حسین نے قیام کیوں کیا، یہ بھی ایک چھرا مار رہا۔ تحریک کربلا کو کمزور کرنے میں یہ بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں جس طرح بہت سارے احمق کوفیوں نے ادا کر دیا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کیوں رغبت پیدا ہوتی ہے دین کو چھوڑ کر، جو پیدا مسلمان کے گھر ہوا ہے، جو نمازی بھی تھا، جو عزادار بھی تھا، بیٹا تھا یا بیٹی تھی، کیوں اس کو رغبت ہو رہی ہے بے دینی والی تحریکوں کی طرف؟ اس میں ہم انوالو ہیں۔ اگر اسلام کو، دین اسلام کو جس طرح اس دنیا میں چند سال گزارنے کے لیے اپنے بچے کے کچھ سال ہم لگواتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، کاش اس کا 10واں حصہ، اس کا خمس، اس کا عشر 10واں حصہ بھی اگر سنجیدگی سے ہم نے خود دین کو سیکھنے کے لیے کوشش کی ہوتی اور پھر اپنے بچیوں کو بتایا ہوتا، اور بتانے کے بعد اس کو اپنے اوپر لاگو بھی کیا ہوتا، تو ہمارے بچے بچیاں آج اس خطرے کا شکار نہ ہوتے۔ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے، ابھی رابطوں کا زمانہ ہے۔ ہمارے آپ کے بچوں کے پاس ہر وقت ہاتھ میں، جہاں بھی وہ ہوتا ہے، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، گھر میں ہو، بیڈ روم، اس کے پاس ایک چیز موجود ہے، وہاں پہ جو چاہے وہ دیکھ سن سکتا ہے۔ آپ اسے روک نہیں سکتے کہ دوسرے مذہب والے کی بات نہ، دوسرے مسلک والے کی بات نہ سنو۔ آپ اسے روک نہیں سکتے مسیحی کی بات نہ سنو، یہودی کی بات نہ سنو، ایتھیسٹ کی بات نہ سنو۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ شعوری دین اسے سکھا کر اسے سٹرونگ کر سکتے ہیں کہ وہ ہلے نہیں۔ اس طرح دین سکھا کر جس طرح ہمارے ائمہ نے ہمیں رہنمائی فرمائی۔ کہاں ہیں ائمہ کی رہنمائی پر عمل کرنے والے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہماری تعلیمات ہیں، یہ قرآن ہے، یہ ہمارے فرامین ہیں، ان کو اپنی زندگیوں پر، اپنے وجود پر لاگو کرو، اپنے معاشرے میں ان کو لاگو کرنے کی کوشش کرو، اس کا نتیجہ جنت ہے۔ ہم ضمانت دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ لاگو ہم سے نہیں ہوتے، وہ جو آپ ضمانت دے رہے ہیں ہمیں وہ چاہیے، اوپر سے بائی پاس کرتے ہیں پورے اس کام، اور جو اچھا بائی پاس بنا کے دے ممبر سے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کرنا ہی کچھ نہ پڑے، چٹکیوں میں جنت میں پہنچ جائے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ خلاف قرآن ہے، یہ خلاف تعلیمات رسول اللہ اور اہل بیت ہے۔ کیسے خلاف ہے؟ ایک حدیث پڑھ کے آج کی اس مجلس کو میں یہاں پر تمام کرتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ کتاب اصول کافی میں بار بار دروس میں بھی، مجالس میں بھی اس کا تذکرہ کرتے رہتا ہوں۔ کتاب الکافی کا مقدمہ، اس کے اندر شیخ کلینی ائمہ کی روایات لے کر آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ائمہ نے کیا طریقہ بتایا ہے دین کو سمجھنے کا۔ وہاں پر ایک امام معصوم کی روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا، پہاڑ ہل جائیں گے، یہ اپنا دین نہیں چھوڑے گا، اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اور جس نے اپنا دین صرف سن کر بنایا، اپنے نظریات اسلام کے بارے میں، اپنے عقائد صرف لوگوں سے سنا، دین کوئی ریڑی والے سے نہیں سنتا، کپڑا بیچنے والے سے نہیں سنتا، دین یہاں پہ بیٹھنے والوں سے سنتے ہیں، لیکن صرف سننا۔ امام نے فرمایا جس نے صرف سن کے دین حاصل کیا، لوگوں سے سن کے دین لیا، تو لوگ اس کو دین سے نکال بھی دیں گے، اسے نہیں پتہ چلے گا، وہ بے دینی کو دین سمجھ رہا ہوگا۔
صحیح طریقہ بھی دین سیکھنے کا بتایا امام نے، غلط طریقہ بھی دین سیکھنے کا بتایا امام نے، لیکن آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ سنا سنایا دین جو غلط طریقہ ہے، کتنے لوگ وہ اس طریقے پہ چلتے ہیں، اور وہ جو صحیح طریقہ ہے قرآن اور سنت رسول والا، ہم میں سے کتنے لوگ، باقی مسالک کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کتنے لوگ امام کے سجیسٹ کیے ہوئے طریقے سے ہم نے دین سیکھا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ محرم کی پہلی تاریخ ہے، انشاءاللہ اپنے موضوع کو ہم جاری رکھیں گے۔ محرم کی پہلی تاریخ ہے اور رسم ہے کہ تحریک کربلا کے پہلے شہید کا ذکر کیا جائے۔ جن کو امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف بھیجا، جناب مسلم ابن عقیل۔ خط میں کیا لکھا؟ ایک بڑا مقام اگر کسی نے سمجھنا ہو کہ جناب مسلم کا مقام کیا ہے تو امام حسین کے خط کو پڑھے۔ امام کوفہ والوں کو لکھتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اپنے بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں، جس کو حسین اپنا بھائی کہتے، صرف آپ کی توجہ کروانے کے لیے۔ حضرت عباس بھائی ہیں امام حسین کے، لیکن حسین کے مقام کو اتنا بلند دیکھتے ہیں، ایسی معرفت رکھتے ہیں حسین کے بارے میں کہ ماں نے نصیحت فرمائی کہ تو ہے تو علی کا بیٹا، لیکن یاد رکھنا کبھی فاطمہ کے بیٹے کو بھائی مت کہنا۔ عباس تو نے حسین کی خدمت کرنی ہے۔ آخری وقت شہادت جب آیا تھا حضرت عباس کا، تو امام حسین نے روایات کے مطابق یہ خواہش کی تھی، عباس تیرے منہ سے بھائی سننا چاہتا۔ تو جناب مسلم کو امام حسین نے خط دیا، کوفے والوں سے فرمایا کہ میں اپنے بھائی مسلم کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ مسلم کوفہ میں جاتے ہیں، تاریخ طولانی ہے، وقت کم ہے، مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک دن میں کایا پلٹ گئی، ایک دن میں کوفی بے وفا ہو گئے۔ وہ ایسا دن تھا کہ جب صبح طلوع ہوئی، 9 ذی الحج صبح طلوع ہوئی، تو مختلف روایات ہیں، 12,000 18,000 24,000 تک افراد کوفہ کے لوگ مسلم کے ساتھ بیعت کر چکے ہیں، اور انہوں نے دارالامارہ کو گھیر رکھا ہے، اور اس دارالامارہ کے اندر وہ لعین عبید اللہ ابن زیاد چند افراد کے ساتھ، تقریباً 40 افراد کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن وہ ایک دھوکہ دیتا ہے، وہ ان 40 افراد سے کہتا ہے کہ اپنے قبیلے والوں سے باہر جا کر کہو، چھت پر جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ کسی کو لالچ دیتا ہے، کسی کو جان کی دھمکی، تو جھوٹ بولتا ہے کہ شام سے لشکر آ رہا ہے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے جیسے 9 ذی الحج کا سورج ڈھلنا شروع ہوا، کوفہ کا منظر تبدیل ہونا شروع ہوا۔ عورتیں اپنے گھروں سے آ کر اپنے مردوں کو ہاتھ جوڑ کر کھینچ کر ساتھ لے جانے لگی۔ غروب آفتاب کا وقت آ گیا عزادارو، غروب آفتاب کا وقت آیا۔ جناب مسلم سفیر حسین نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہ جو 12 اور 18,000 موجود تھے، اب صرف گنتی کے چند افراد جناب مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ نماز ادا کی، تعقیبات نماز پڑھنے کے بعد اب جو مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا مسجد کے اندر کوئی موجود نہیں۔ مسلم تنہا رہ گئے، مسجد سے باہر آ گئے، اندھیرا چھا چکا۔ وہ جس سے اتنے لوگوں نے بیعت کی تھی عزادارو، اب کوئی شخص نہیں جو اسی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دینے پر تیار ہو۔ کوفہ کی کبھی ایک گلی میں جاتے ہیں، کبھی دوسری گلی میں جاتے ہیں۔
جب رات کا ایک وقت گزر گیا، مسلم چلتے چلتے تھک گئے، ایک گلی میں ایک کنارے پر بیٹھ گئے۔ ایک مومنہ کا گھر تھا، مومنہ نے ایک دروازہ کھولا۔ ایک دفعہ ایک جوان شریف زادے کو اپنے دروازے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے دیکھا، کہنے لگی تو اس شہر کا نہیں لگتا، تو اس دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا اے مومنہ، میں پیاسا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ وہ مومنہ اندر گئی، پانی لے کر آئی، جناب مسلم نے پانی پیا اور اس برتن کو واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مومنہ نے دوبارہ جب باہر دیکھا تو مسلم وہیں پر بیٹھے تھے۔ وہ شریف زادی کہنے لگی اے جوان، تو شکل سے کوئی شریف زادہ لگتا ہے، میں ایک مومنہ خاتون ہوں، ایک شریف خاتون ہوں، میرے دروازے سے اٹھ کر چلا جا۔ شریف زادوں کی عادت نہیں ہوتی کہ مومنہ نامحرم عورتوں کے دروازوں پر بیٹھے۔ ایک دفعہ آزادار و مسلم کہنے لگے اے مومنہ، میں اس شہر میں کہاں جاؤں، اس شہر میں کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں۔ اب وہ بی بی پوچھتی ہے اے شریف زادے تو کون ہے، تو کس شہر سے آیا ہے؟ مسلم جواب دیتے ہیں میں شہر رسول سے آیا ہوں، میں مدینہ سے آیا ہوں۔ تعجب کرتی ہے، پوچھتی ہے مدینہ سے آئے ہو، مدینہ کے کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اب مسلم نے کہا میں بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ بی بی چونک گئی، بڑے ادب کے ساتھ کہتی ہے اپنا نام بتائیے۔ کہتے ہیں میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، میں حسین کا سفیر ہوں، لیکن کوفے والوں نے بے وفائی کر دی اور مجھے اس بات کی فکر ہے، مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کیسے اپنے مولا حسین کو بتاؤں کہ مولا اپنی زینب کو لے کر کوفے نہ آنا، اپنی ام کلثوم کو لے کر کوفے نہ آنا۔ مختصر کروں وقت تمام، وہ مومنہ بڑے ادب سے گھر لے کر جاتی ہے، آرام دہ بستر فراہم کرتی ہے۔ مسلم انکار کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے کھانا لذیذ غذا کی طلب نہیں، مجھے آرام دہ بستر کی طلب نہیں، مجھے ایک مصلی لا کر دے دو۔ عزادارو مختصر کروں، رات عبادت میں گزر گئی، رات کے آخر میں شاید تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی۔ صبح جب وہ مومنہ آئی، جناب مسلم کو سوال کیا، جناب مسلم نے فرمایا اے مومنہ، امیر المومنین مجھے رات خواب میں آئے تھے اور مجھے ایک جملہ بولا، فرمایا اے مسلم عجل الینا، اے مسلم بس اب جلدی کرو ہمارے پاس آ جاؤ، میرے مولا نے مجھے بتا دیا آج میری شہادت کا دن ہے۔ پتہ چلا اس مومنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ مومنہ شجاع تھی، مومنہ شجاع ہوتی ہیں۔ جناب مسلم سے کہا کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گی لیکن آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گی۔ اس غیرت مند ہاشمی نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے مجھے گوارا نہیں، اے مومنہ مجھے گوارا نہیں کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کی حق کے حرمت ہو۔ ہم عرض کریں گے اے مسلم، آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک مومنہ کی حق کے حرمت ہو جائے، لیکن شام غریبہ آپ نہیں ہوگے، حسین بھی نہیں ہوگے جب کچھ ظالم اہل بیت رسول کی مستورات پر حملہ کریں گے۔ عزادار و مسلم باہر نکلے، شجاعت ہاشمیہ کے جوہر دکھائے اور سپاہی بلائے گئے۔ بالآخر مسلم زخموں سے چور ہوئے، گرفتار کر لیا گیا، قصر الامارہ میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد اللعین وہاں پر کھڑا ہے، سارے سپاہی جھک کر اسے سلام کرتے ہیں، مسلم سلام نہیں کرتے۔ ایک لعین کہتا ہے اے گستاخ، تو نے امیر کا ادب نہیں کیا۔ مسلم اگرچہ زخموں سے چور ہے، فرماتے ہیں میرا اس کائنات میں حسین کے سوا کوئی امیر نہیں، زہرا کے لال کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ قتل کا حکم صادر کیا گیا اور کہا گیا اپنی وصیتیں جو کرنی ہے کر لو۔ جناب مسلم نے چند اور بھی وصیتیں کی، لیکن ایک وصیت بڑی اہم تھی۔ فرمایا میری باقی وصیتیں بھی پوری کرنا یا نہ کرنا، لیکن کوئی میری ایک وصیت ضرور پوری کر دے۔ پوچھا گیا کیا وصیت ہے؟ کہنے لگے کوئی جا کر مکہ سے آنے والے میرے حسین کو بتا دے کہ اس کوفہ کی طرف نہ آنا۔ عزادارو
جناب مسلم کو دارال امارہ کی چھت پر لے جایا گیا، سر قلم کیا گیا، پہلے سر کو زمین پر پھینکا گیا، 9 ذی الحج تھا، لوگ عید کی تیاریاں کر رہے تھے، سر پہلے زمین پر پھینکا گیا، پھر لاش مبارک کو پھینکا گیا۔ امام حسین کا دل بے چین ہوا، خیمے سے باہر آئے، بہن زینب کے پاس آئے، فرمایا بہن زینب میرا دل بے چین ہے، مسلم خیریت سے ہو؟ باہر آئے، اصحاب سے فرمایا کوفہ سے آنے والا کوئی آئے تو مجھ سے ملانا۔ ایک شخص آ رہا تھا، مولا نے اس سے ملاقات کی، اس سے فرمایا کہ کوفہ کے کیا حالات تھے؟ کہنے لگا آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائے۔ مولا حسین نے فرمایا میں تمہارے رسول کا فرزند ہوں، میں نواسہ رسول ہوں۔ جب یہ سنا اس کی آنکھوں سے گریہ جاری ہوا، رونے لگا، اپنے عمامے کو اتار کر حسین کے قدموں پر پھینکا اور کہنے لگا مولا میں نے سنا ہے آپ کوفہ جا رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کوفہ نہ جانا، مولا کوفہ نہ جانا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب میں کوفہ سے سفر کے لیے نکل رہا تھا، آپ کے بھائی مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا اور ان کے سر مبارک کو میں نے کوفہ کے دروازے پر لٹکے دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔